چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایک چیز کہ جنرل اسمبلی کے اندر ریفارمز لائے جائیں, اور دوسرا یہ انسٹیٹیوشن ناکام گیا ہے کانفلکٹس ختم کرانے میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونائیٹڈ نیشنز اپنی اب تاریخ جب سے ہمیں پتا ہے کہ جسٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ایک میکینزم بنایا گیا تھا, کیونکہ لیگ آف نیشنز کے فیل ہونے کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آیا. اس کے بعد یہی محسوس کیا گیا کہ جو گلوبل گورننس ہے, جو گلوبل اسٹرکچر ہے, آرڈر ہے, وہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. اس لیے سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی تھی, کیونکہ دیر واز نو پلیٹ فارم جہاں پہ مختلف جو کنٹیسٹنگ ممالک تھے وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے جو اختلافات تھے اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے ٹیبل ٹاکس کے اوپر اس کو ریزالو کرتے. اس کے بجائے وہ میدان جنگ میں گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنی تباہی آئی, کتنے قیمتی جانیں ضائع ہوئی, کتنا مٹیریل نقصان ہوا. پورا یورپ ریسیشن میں چلا گیا, تباہ و برباد آ گیا, اور سب سے اہم جو نقصان ہوا تھا وہ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا, اور اس سے ایک ناگاساکی ہیروشیما میں پھینکا گیا امریکہ کی طرف سے آن جاپان, اور اس کے اثرات ابھی تک ہیں. اور اس کے اثرات نہ صرف وہاں پر ہیں بلکہ پوری دنیا میں. ہم نے پھر دیکھا کہ امریکہ کے بعد باقی بھی جو ممالک ہیں انہوں نے نیوکلیئر کیپیبلٹی کر لی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6, 7 یا 10 کے قریب ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور سے. تو اس لحاظ سے ناکامی یونائیٹڈ نیشنز کی اس لیے ہے کہ جو تھریش لیول ہے کنفلکٹ کا وہ بڑھ گیا ہے. صحیح. اور یونائیٹڈ نیشنز کو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ کامیاب ہوئی, کیونکہ توقعات تھی کہ یونائیٹڈ نیشنز ایک بہت اچھا کردار ادا کرے گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں, جس کے اندر عرب اسرائیلی وارز 3 ہوئی ہیں, اس کے بعد پاکستان انڈیا کی 3 جنگیں ہوئی ہیں, اس کے بعد کورین وار ہوئی ہے, اس کے بعد ویتنام میں وار ہوئی ہے. امن اور اس کے علاوہ جو تباہی عراق میں آئی, لیبیا میں آئی, سیریا میں آئی, ایز اف there was no order. سو ایک لحاظ سے یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا کا جو آرڈر تھا وہ کولیپس ہو گیا. there was no structure, there was no rule, there was no governance, جس سے ہم اس سرزمین پہ جو انسان جس میں بستے ہیں اس کو پرمنٹ طریقے سے رکھ سکتے اور اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے کرتے. اس کے بجائے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیا. اس کا مطلب ہے there was no پلیٹ فارم کہ جہاں پہ امن کی بات ہو سکے, اور جنگ کے بجائے ہم باتوں سے ان مسائل کو. جی سر, پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے بھی کہا ہے کہ ویسٹرن ویلیوز آر ڈائنگ, یونائٹڈ نیشن سسٹم از ڈائنگ. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ایک دبنگ اسپیچ انہوں نے کی ہے, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں, جو غزہ وار کو یہ نہیں روک سکے. یا تو آپ کو پتا ہے ایک طرف بائیڈن کے اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں, دوسری طرف وہاں ایک کنٹینیو کاروائی ہو رہی ہے, اور اب تو آپ کو پتا ہے یہ لبنان تک پھیل گئی ہے. کیا کہیں گے؟ میر صاحب, اگر ہم مزاح کی بات کریں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, شاید آپ کے پروگرام میں میں نے کہا ہوگا کہ یہ جب انسان کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سب سے ڈارک چیپٹر ہے. اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو مظالم ہوئے, اور جو سب سے پریشانی کی بات یا ایک ڈیلیما ہے کہ وہی لوگ جو کہ مظلوم تھے آج ظالم ہیں. یہودی یا جوش جو ہے وہ مظلوم تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, لیکن ایگزیکٹلی وہی ظلم کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں پر, جن کی وجہ سے ان کو ایک لحاظ سے جو بھی ریاست ملی ان کو وہ ریاست ملی. کہ اسرائیل جو ہے وہ using hunger as a weapon of war, بھوک کو استعمال کر رہا ہے, پیاس کو استعمال کر رہا ہے as a weapon of war. اس شہر پورا غزہ ایک لحاظ سے ایک بڑا دنیا کا قبرستان بن چکا ہے. 10,000 مطلب جو شہید ہو چکے ہیں, 40,000 سے زیادہ, 41,000 سے زیادہ, لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ 10,000 لوگ صرف دب گئے اس ملبے کے نیچے. So Gaza has been turned into a big graveyard of the world. اب وہاں سے ہٹا کے اب ہم دیکھیں کہ جو ہے وہ ساؤتھ لیبنان میں لگتا ہے کہ خدا نہ کرے وہی کیا دہرایا جائے گا جو ہم نے گزشتہ 1 سال سے دیکھا ہے غزہ میں. تو یہ بہت افسوسناک ہے بات کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ایس زبانی طرح سے تو کہہ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں امن کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلینس آف ڈالرز are allocated to Israel for its defense, اور کنٹینیوس جب سے لڑائی یہ شروع ہوئی ہے
ایک کانسٹنٹ فلو آف ویپنز فرام سیورل گروپ آف کنٹریز جو ہے وہ جاری ہے، جس میں یو ایس اور برٹن انفارچونیٹلی سب سے آگے ہے، جنہوں نے، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ ایک جو برٹش، اس کو تو اس کی پرائز دینی پڑی پولیٹیکل، اپنے جہاز میں خود لاد کے لایا تھا میزائل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ تمام کیریکٹر جو تھے جنہوں نے اس ظلم، اس بربریت کو ساتھ دیا ہے،